الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دیکھیے ہماری اور آپ کی بلکہ سارے جہاں کے انسان کی پوری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھا ہے اور دین نام ہے اللہ کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننے کا اس کو ادا کرنے کا. یہ جیسا عنوان تو بہت اچھا ہے. شان رسالت کانفرنس. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دو ہے. غور سے سننے کی بات ہے. جتنے لوگوں کو سن لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دو ہے اور آپ کو تعجب ہو گیا ہوگا. ایک پیدائش ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. آپ کا جسم مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، یہ حیثیت آپ کی. اس کو کہتے ہیں محمد بن عبداللہ. اس محمد بن عبداللہ کے بعد یعنی 40 سال کے بعد جو آپ کی دوہری پیدائش ہوئی ہے وہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے. یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین لا کر دیا اس میں آپ کے اخلاق کیا تھا، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، آپ کا تعلق آپ کے پڑوسیوں سے کیسا تھا، آپ کا تعلق آپ کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا تعلق حاکموں سے کیسا تھا. یہ دوسری پیدائش ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے پہلی جو ہے آپ کی پیدائش محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، اس کا ذکر کرنا، اس کو بیان کرنا بہت اہم عبادت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے. یعنی ہم اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوبصورت نہیں بنا سکتے، آپ کی انگلیوں کی طرح ہم اپنی انگلیوں کو نہیں بنا سکتے، آپ جیسے چلتے تھے ویسے اگر ہم چلنا چاہیں تو شاید نہ چل سکے. اس میں ہمارے لیے نمونہ تو نہیں ہے لیکن اس کا ذکر ہمارے لیے عبادت ہے. اسی لیے شاید کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر دیکھ لیتی زلیخا نبی کو، دیکھ لیتی زلیخا نبی کو
ہیں کہ ایک رات 14ویں کی رات میں مسجد حرام میں آیا تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صوفی مائے حلیہ میں ملبوس تھے، آپ کا لباس سفید تھا، اس میں لال دھاری لگی ہوئی تھی، آپ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور میں فکر میں لگ جاتا تھا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ۔ ایسی خوبصورتی آپ دیکھیے، صحابی ہیں، کوئی مبالغہ نہیں بیان کرتے، کوئی ایسے افسانہ بیان نہیں کرتے ہیں، آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی نبی کو دیکھتا تھا کہ خوبصورت کون ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے آخری میں فیصلہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ یا آپ کا حسن تھا، یا آپ کا حسن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت رواحہ سے سوئی آیت پر مان کر لگا۔ سنیے، کام مجمع ہو گیا، ذرا کام کی باتیں دو کو بھی لگ جائے تو یہ اچھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوئی مان کر لائی حضرت حفصہ بنت رواحہ سے، مسند امام احمد میں روایت ہے۔ سوئی سے جو کام کیا، سوئی ہاتھ سے گر گئی روم میں اور اندھیرا تھا نیلی میں، راستے میں نہیں، تو میں رک گئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس وقت یہ سوئی مل جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت عائشہ کے کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور سے جو روشنی پھوٹتی تھی، اس روشنی سے وہ سوئی چمک گئی جو نیچے تھی۔ اس لیے کہتے ہیں لنا شمس ولیا فاق شمس، لنا شمس ولیا فاق شمس وشمسی افضل من شمس السماء۔ سورج ہے، یہ سورج دنیا کا ایک سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے افضل ہے، عشاء کے بعد شروع ہوا سورج۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو اللہ نے وہ رونق عطا فرمائی۔ دوسری حیثیت جو ہے، اور مختصر بات کرتا ہوا ہر یہاں علماء نہیں ہے، دوسری حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے لیے کام کی بات ہے، عمل کی بات۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ جابر میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ۔ دیکھیے، انسان نمونہ کا محتاج ہے۔ کتاب بہت لکھی ہوئی ہے میڈیکل سائنس کے اوپر، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں صرف کتاب پڑھوں، میڈیکل سائنس کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھوں اور ہاسپٹل کھول کے بیٹھ جاؤں، وہاں علاج کرنے لگوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کمپاؤنڈنگ نہ کروں اور صرف ہاسپٹل کھول کر علاج کرنے لگوں، تو یہ ڈاکٹر جو ہے قبرستان تو بھر دے گا لیکن علاج نہیں کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ نمونہ کا ہوتا ہے، اسے نمونہ مانا چاہیے، اس کو ٹھیک کر ہی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا مائدہ کے اندر قد جاءکم من اللہ رسول و کتاب، قد جاءکم من اللہ
طرف سے اللہ کا رسول نور کا مینارہ بن کے آئے اور یہ کتاب بھیجی گئی قرآن کریم، صرف کتاب بھیج دیتے تو ہم مسئلہ حل نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اس کتاب کی تعلیم پر عمل کر کے نمونہ بن کے امت کو دکھایا۔ اس لیے آپ ایک دشمن تھا، اس کا نام تھا امامہ ابن وسع، یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا جانی دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک سریہ بنایا، ایک قافلہ بنایا، اس کو پکڑنے کے لیے بھیجا، جا کے پکڑا گیا۔ وہ تھا اپنے قبیلہ کا، اپنے ملک کا سردار ثمامہ ابن وسع، بخاری میں روایت۔ پکڑا کے آئے وہ تو جانی دشمن تھے، رات لگا کے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام مل جائیں گے ہم سے قتل کر دیں۔ لے آ کے ان کو مسجد کے کھمبا میں لوگوں نے بانٹ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آ کے دیکھا کہ ثمامہ کھمبا سے بڑا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عندک یا ثمامہ، کہ یہ ثمامہ کیا خیریت ہے؟ ثمامہ کہتا ہے انی خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل ذات من وان تمن مالا شاکرین وان كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت۔ اے محمد، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے تو قتل کریں، ہم تو آپ کو قتل کرنے آتے ہیں، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم پر احسان کیجیے، چھوڑ دیجیے، اور اگر مال چاہیے میرے بدلے میں تو بولیے کتنا مان لیجیے گا۔ فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح پڑا ہوا چھوڑتے چلتے۔ پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے، آپ نے خیریت پوچھی ما عندک یا ثمامہ، کہ یہ ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ نے کہا انی خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل ذات من وان تمن مالا شاکرین وان كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت۔ محمد خیریت سے ہے نا کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب آپ قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کرتے ہیں، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو احسان مانیں گے ہم آپ کا، اور اگر مال چاہیے تو دیکھیے کتنا مال چاہیے ہم نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا، اسی طرح باندھے۔ تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام طریقہ ہے، پھر خیریت پوچھتے ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ تیرے میرا کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں انی خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل ذات من وان تمن مالا شاکرین وان كنت تريد المال فاسأل منه ما شئت۔ مال چاہیے تو بولیے، قتل کرنا چاہتے تو قتل کر دیجیے، اور اگر احسان کرنا چاہتے تو چھوڑ دیجیے، احسان مانیں گے۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر یہ برباد رسوا دنیا کی میڈیا پہ آ کر نبی علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کیچڑ اچھلاتا ہے۔ اے تم نانی کے کیوں جو ایسے شخص پر کیچڑ اچھلاتے ہو جس نے 60 برس کی زندگی پائی اور ایک جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کوئی ہے ایسا اپنائی کرنا جو مثال پیش کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نہیں بولا۔ آپ نے ثمامہ سے خیریت پوچھا، اس آدمی سے جو آپ کے قتل کے در پہ تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہتے تو قتل کر دیجیے، اور اگر چھوڑنا چاہتے تو احسان مانیں گے، روپے چاہیے بولیے کتنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کھول دو، اس کو کھول دیا گیا۔ کہا ثمامہ تم جہاں چاہو چلے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کہتے ہیں النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتانے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر،
کو داعی بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعوت پیش کرو, دعوت پیش کرو. جب تک یہ امت دعوت پہ نہیں آئے گی, اپنے اعمال کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے, تجارت کرنے والا تجارت کے ذریعے سے, زراعت کرنے والا زراعت کے ذریعے سے, آپ کی معاملات سے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلق بنا کے جب تک اپنے حسن اخلاق کی دعوت نہیں دے گا, اس وقت امت پر بلا آتی رہے گی, مصیبت آتی رہے گی, اور اس کا کوئی حل نہیں کر سکے. اس لیے کہ نبی کی صفت جو بتائی گئی ہے وہ داعی اللہ, وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ کو چھوڑ دیا گیا, ماں کھول دیا, وہ چھوڑ دیا گیا. راوی کہتا ہے کہ وہ اسامہ وہاں سے قریب ایک باغ میں گیا جہاں ایک کنواں تھا پانی کا. وہاں جا کر اسامہ سوچنے لگا, سوچنے لگا. سمامہ ابن وسال جا کر وہاں سوچنے لگے کہ حضور ٹھیک ہے یا میں ٹھیک ہوں, مدینہ اچھا شہر ہے یا یمامہ اچھا شہر ہے, حضور کے اخلاق درست ہے یا میرے اخلاق درست ہے. سمامہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اس روئے زمین پر نہیں ہے. آپ کے شہر ایسا شہر اس روئے زمین پر نہیں ہے. آپ کے جیسا باخبر انسان اس دھرتی پر نہیں ہے. اس لیے سمامہ وہاں غسل کیا اور غسل کر کے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچا, اور پہنچ کر کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ اللہ کے, بتائیے آپ نے باندھ کر کلمہ پڑھایا, آپ نے اپنا اخلاق بتایا کہ ہم یہ ہے وہ ہے فلاں ہے, نہیں. آپ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے عمل کر کے اخلاق کی تعلیم دیا, اور انہوں نے بڑا بڑا تعلیم کو دے دیا کہ اس تعلیم سے بہتر اس دنیا میں کوئی تعلیم نہیں ہے. کہتا ہے سمامہ ابن وسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے اللہ کے رسول, آج سے پہلے مدینہ مجھے اتنا محبوب تھا, اتنا ناپسند تھا جتنا کوئی شہر ناپسند نہیں تھا, اور آپ کا چہرہ میرے نزدیک اتنا برا نہ تھا, اتنا محبوب تھا کہ اتنا محبوب کسی کا چہرہ نہیں تھا. لیکن آج جو مدینہ مجھے محبوب ہے اب اتنا محبوب کوئی شہر نہیں ہے. آپ کا چہرہ اتنا پسندیدہ ہے, آپ کے چہرہ سے زیادہ کسی کا چہرہ پسندیدہ نہیں. یہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نمونہ. ایک صحابی ہیں زہیر رضی اللہ عنہ, یہ دیہات کے رہنے والے تھے, دیہات کے رہنے والے تھے. وہ دیہات سے کچھ سامان لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں سے کچھ سامان خرید کے ان کو دے دیتے. اس طرح کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ یہ جو زہیر ہیں یہ ہمارا دیہات ہے اور میں اس کا شہر ہوں. ان شہر کے کچھ سامان میں تو دے دیتا ہوں, اور دیہات کے کچھ سامان ہوتے ہیں سب سے اونچی لے جا کے مجھے دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی لنگی ٹخنا سے نیچے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی لنگی اونچی کر لو, اس لیے کہ لنگی نیچی رہے گی وہ جلدی پھٹ جائے گی, جلدی پھٹ جائے گی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک 2 پیسے کی لٹھی لنگی پھٹ ہی جائے گی تو کیا ہو جائے گا. وہ سمجھے کہ صرف پھٹنا ہی ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے. نبی السلام نے کہا جو ہے کیا تمہارے لیے میرے اندر نمونہ نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی نصف پنڈلی تک تھی, آدھی پنڈلی. انہوں نے فوراً اپنی لنگی درست کر دیا. نبی علیہ السلام نے کیا دکھایا, اپنا اسوہ دکھایا. اس لیے قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ,
لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ پر امید رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیع بن عامر یہ دونوں حضرات اس وقت جنگ کی تیاری چل رہی تھی ایران سے، تو یہ دونوں حضرات مذاکرہ کے لیے گئے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس۔ جب یہ دونوں گئے تو عورت کا لباس پہنے ہوئے تھے، سادہ سیدھا لباس۔ جب دربار میں گئے تو دربان تھا گیٹ پر، اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کہاں سے آئے؟ کہا کہ عرب سے آئے۔ کہا کہ اس لباس میں ہمارے بادشاہ سے تم نہیں مل سکتے، جو لباس پہن کر آئے ہو اس لباس نہیں مل سکتے۔ کہا پھر یہ جوتا رکھا ہوا ہے، یہ پہن کر تب اندر جانا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں سنو، جاؤ کسریٰ سے پوچھو تم اپنے بادشاہ سے کہ میں جس لباس میں آیا ہوں اسی لباس میں اولاد آئے گا یا میں واپس چلا جاؤں؟ جا کے پوچھ کے رہا بادشاہ سے، لباس وہ بہتر ہے جو میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا۔ دونوں حضرات نے کہا، اب یہ بات چل ہی رہی تھی جب تک ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹا لپٹے ہوئے تھے تلوار، وہ لٹا کھلی تو یہ درست کر رہے تھے، تو دیکھا کہ تلوار کی دھار کوئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا، وہ دربان جو تھا کہا کہ یہی تلوار لے کر آئے ہو، تلوار یہی لے کر آئے ہو یہاں فتح کرنے کے لیے، دکھاؤ تو تلوار دکھایا تو تلوار بالکل معمولی درجے کی تھی اور اس میں کئی جگہ شکن بھی تھا ٹوٹا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تلوار لے کر آئے۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تلوار سنو، تمہیں تلوار دیتی ہے، ابھی تلوار والے بازو کو نہیں دے گا، بازو بھی دیکھ لو نا، تلوار ہی سے کام چلتا ہے، بازو دیکھو۔ اس نے کہا کہ تیرے بازو میں کیا ہے؟ کہا میرے بازو میں وہ ہے میں تم کو بتا رہا ہوں، سنو تمہارے اس دربار میں کس طرح کے دربار سوپر پاور طاقت کے یہاں بات چل رہی ہے۔ کہا اس دربار میں سب سے مضبوط جو لوہے کا ڈھال لے کر آؤ اور وہ پر حملہ کر کے دکھاؤ، میں بھارت کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتے، ایسی تلوار سے۔ اب گیا گھمنڈے چور تھا، حکومت کا زور تھا اس کے دماغ میں، گیا سب سے مضبوط جو تلوار ڈھال تھی وہ لے کر آیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تلوار جو کئی جگہ شکن پڑی ہوئی تھی اس تلوار کے اندر، آپ دو حملہ کیا اس پر اور اس طرح تلوار کیا کہ وہ ڈھال دو حصے میں تقسیم کی۔ اب یہ لے گا کہ کس طرح سے دکھاتا ہے، یہ دیکھیے ایسے ایسے آدمی آئے ہیں، اس کا لباس جیسا تیسا ہے اور وہ ایسی بات کر رہا ہے، تو اسی لباس میں آئے گا تو ٹھیک ہے، بات کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس جاتا۔ اگر ہم لوگ ہوتے تھا، ہمارا نوجوان ہوتا اور کسی کے دربار میں گیا ہوتا اور لباسوں کو بنا کہے لباس تبدیل کر دے رہا، جیسے ایسے لباس میں نہ بال کی کوئی پابندی ہے، نہ لباس کی کوئی پابندی ہے، نہ فاسق و فاجر کے لباس میں ہر وقت آدمی ترقی کرتا ہے۔ جب وہاں یہ دونوں کسریٰ نے کہا تو دونوں کو بلاؤ وہاں سے، دونوں سے بات کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے بات کرو، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہمارا یہ ادب نہیں بات کرنے کا، کہا کہ ہمارے لیے بھی کرسی لاؤ ورنہ تم اپنی کرسی چھوڑ کر چلو۔ ہمارے جو نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کوئی الگ سے طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اگر بات کرنا ہے تو برابر میں بات کرو ورنہ ہم چلے بات نہیں کریں گے۔ اب غصہ میں آ گیا کسریٰ اور اس نے ایک ٹوکری مٹی منگا کر ان کے سر پہ رکھ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ورنہ تم واپس چلے جاؤ۔ وہ مٹی جب لیے تو انہوں نے کہا کہ اے کسریٰ سنو، تم نے ایران کی مٹی دے دیا مجھے، ایران کی مٹی دے دیا، اور یہ وہاں سے چلے اور نکلے دربار سے۔ جب دربار سے نکلے تو کسی نے صبح دھرا دیا کسریٰ۔ کہا کہ بھائی آپ بھی عجیب آدمی ہیں،
آپ نے مٹی دے دیا اس کو، گویا کہ آپ نے اپنا ملک دے دیا. کہاں بھی ابن عامر ملاقات ہوتے ہیں، وہ تو نوجوان آدمی تھے، وہ اچھا سرکٹ نکلے وہاں سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا بتائیے آج تک اس ملک پر مسلمانوں نے اپنے نبی کا کلچر، نبی کی زندگی گزارنے کا لائف اسٹائل لے کر گیا، اور مسلمان جا کر اپنا طریقہ اسی ایران کے اندر جب ملک فتح ہو گیا، دسترخوان لگا ہوا تھا، سب لوگ کھانا کھا رہے تھے، مہمانی کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گر گیا تھا ہاتھ سے، اسی ایران کے اندر آپ اٹھانے لگے تو بغل کے کسی نے کیوں نہیں دیا. یہ کیا کرے؟ یہاں کے لوگ بات تہذیب ہے اور بڑے لوگ ہیں، اور آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھانا ہے نا. یہاں لوگ ہنسنے لگے، کہا کہ ہم کہیں کہ کیا بات کرتے ہو؟ آج سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حماقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑوں نہیں چھوڑا. یہ ہے ہمارے لیے اپنانے کی چیز، یہ اخلاق ہے جناب محمد رسول اللہ کے. اس لیے میں نے کہا تھا شروع میں کہ آپ کی ولادت دو ہوئی ہے، اور یہ لکھی ہے بات حکیم اسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فرماتے ہیں، حکیم اسلام کو پڑھے. ایک حیثیت ہے آپ کی محمد بن عبد اللہ، آپ خوبصورت کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی. اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ہجرت کا واقعہ پڑھیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، راستے میں پیاس لگی، ایک خیمہ میں گئے، ایک بڑھیا کی بکری تھی وہاں پر بڑھیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اماں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے. کہا ساری ہے. کہا اس بکری میں سے دودھ نکال. کہا بیٹا دیکھتا نہیں ہے کہ بکری کے بدن پر چمڑا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ آپ اجازت دو دودھ نکال. اجازت ہے. آپ تھام اور ہاتھ لگایا، تھام کر کے نیچے آ گیا، اور آپ اتنا دودھ نکالا کہ آپ کے دو ساتھی بھی سیریاب ہو گئے. آپ بھی پیے، بڑھیا بھی پیے، اور برتن میں رکھ دیا. وہ چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان کے شوہر کو ابو امامہ آئے تو انہوں نے کہا کہ دودھ کہاں سے رکھا؟ سارا قصہ سنایا. تب اس سے پوچھا وہ کیسا تھا؟ پھر اس نے ایک فہرست بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نور کا، اور آپ کے حلیہ مبارک کا. آپ کو اس چیز کو فرصت ہو تو پڑھنا چاہیے. یہ بات موجود ہے. اس لیے ہمارے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے، ہم تذکرہ کرتے اس میں سوال ہے. نمونہ ہے اس میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل کو کس طرح اپنے اندر لائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ سے ہم کو توفیق عطا فرمائے.